سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 372، آیت نمبر 15۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر کوشش کریں تیرے بارے میں، اعلیٰ اوپر اس چیز کے یعنی تمہارے والدین، ان تشریکا یہ کہ تو شرک کرے، بھی میرے ساتھ، ما لیس لکا جو نہیں ہے تیرے لیے، بھی علم ساتھ اس کے کوئی علم، فلا تطیعہما پس نہ تم ان دونوں کی بات ماننا، اطاعت کرنا، وصاحبہما اور ان دونوں کے ساتھ رہنا، فی الدنیا دنیا میں، معروفہ اچھے طریقے سے، واتبع اور اتباع کرنا، سبیلا راستے کی، من اناب الیہ جو رجوع کرتا ہو میری طرف، ثم پھر الیہ میری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہوگا، فانبئکم پھر میں خبر دوں گا، بما کنتم ساتھ جو تم تھے، تعملون عمل کرتے۔ یا بنیا اے بیٹے، اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو اگر تو مثقالا برابر، حبتن دانے کے، من خردل رائی کے، فتکن پس یعنی تو ایسا عمل کرے جو رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن پس ہوگا، پس ہو، فی صحرتن پہاڑ میں، پتھر میں، صحت پتھر میں، او فی السماواتی یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف باریک بین ہے، خبیر باخبر ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف اور اچھے کام کا حکم دینا ہے، ونہا اور روکنا ہے، عن المنکر برائی سے، واصبر اور صبر کرنا ہے، علی اوپر اس چیز کے، ما اصابہ کا جو تجھ کو پہنچی، ان ذالک بے شک یہ کام، من عزم الامور بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان جیسا ہم نے کل پڑھا کہ ایک عظیم انسان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا، جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے وہاں پر اس شخص کا ذکر بھی ہے، اس کی کتنی شان ہے، اس کا کتنا مقام ہے اللہ کے ہاں، کتنا مرتبہ ہے، اللہ کو یہ بندہ کتنا پسند آیا، اس کی باتیں کتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی باتوں کو قرآن بنا دیا اور فرمایا کہ زندگی گزارنے کے اصول بتلا دیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مومن بندہ کیا ہے، اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے، اللہ کی محبت کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کن کاموں سے مانتا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں، اور ان کاموں کو کر کے تمہیں سکون اطمینان ملے گا، ان کاموں کو تم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا اور بیٹوں سے بار بار اچھے انداز سے مخاطب ہوا، یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، محبت کا انداز، پیار کا انداز، یہ نہیں کہ بچوں کو الٹے ناموں سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برے القاب دینا، اور تن سننا نہیں، ان بچوں کے اوپر ایسے ایسے روب ڈالنا، یار اس نرمی سے بات کریں گے یہ بگڑ جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہے، محبت بھرا انداز، پیار بھرا انداز اختیار کیا، وہی ہمیں یہ سب ہماری نصیحتیں ہیں۔ اور میں جو لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا تم نے اپنے بیٹوں سے کہنا، جو لقمان نے کہا میرے بندے نے، اس نے اس پہ عمل کیا، اس کے بچوں نے عمل بھی کیا ہوگا، تم نے بھی عمل کرنا ہے، یعنی یہ زندگی گزارنے کے اصول بتلا دیے، ان کے اندر ہی خیر ہے، ان کے اندر ہی کامیابی ہے، ان کے اندر ہی فلاح ہے۔ اور اس کے ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اگر کوشش کریں تمہارے والدین تمہارے بارے کے اندر کہ تم میرے ساتھ شرک کرو،
فرمایا فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ جیسے سعید بن مالک کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی والدہ کو پتہ چلا، دو یہ بھائی تھے، ان کی والدہ نے کہا سعید تو نے کیا کر دیا؟ سعد بن مالک ہے میرا، سعد بن مالک تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے بے دینی ہو گئے، وہ بے دین کہتے تھے جو کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اس کی بات مانی ہے، جس جیسی بات ہے کوئی نہیں۔ کہنے لگی نہیں سعد، تو جب تک تو اس کا انکار نہیں کرے گا، دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس نے انکار کر دیا اور وہ کھانا اس نے نہ کھانا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بھوک انسان کی ضرورت ہے۔ گری، بے ہوش ہوئی، اٹھایا، پانی دیا، مارا، پھر ہوش آئی تو کہا ماں کھانا کھا لے، بھائی نے بھی کہا کھانا کھا لے۔ کہا نہیں، جب تک سعد کلمے سے نہیں پھرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی لیکن نہیں کھاؤں گی۔ بڑے ترلا کیا، بڑی منتیں کی۔ ماں تھی نا، محبت ہوتی، جو بھی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے ماں کے ساتھ۔ تو ماں کھا لے کھانا، نہیں مانی۔ تو جب دیکھا کہ ماں نہیں مان رہی، تیسرا دن جب اخیر تک پہنچا کہ ماں کی اب حالت بھی غیر ہو جا رہی ہے، بات بھی نہیں مان رہی، تو جب ہوش آئی سعد نے کہا ماں اگر تو میری ایک ماں، تیری ایک جان ہے، اگر ماں تیری 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائے تو میں سعد پھر بھی کلمہ چھوڑنے والا نہیں۔ کیا بات اس نے کہہ دی۔ ماں نے دیکھا کہ اب یہ بات ماننے والا نہیں ہے تو ماں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ فلا تطیعہما، شرک کے معاملے کے اندر جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، ماں باپ حکم دے، ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے، ان کی بات کو ٹالنا نہیں ہے، ٹالنا نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، وہاں پر ان کی بات نہیں ماننی۔ جیسے جریج کا واقعہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر، بڑا اچھا، جیسے لقمان ایسے حدیث جریج مشہور ہے، بڑا اللہ کا ولی اللہ تھا، اپنے وقت کا ایک ولی تھا۔ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نفلی نماز پڑھ رہا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کہا واضح جریج نماز بھی، یا اللہ ایک طرف تو ہے ایک طرف میری ماں ہے، نماز توڑی نا، نماز پڑھتا رہا۔ ماں واپس چلی گئی، دوسری دفعہ پھر آئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر کہا جریج پھر نماز پڑھا تھا، یا اللہ ایک طرف ماں ایک طرف تو آپ ہو، پھر نماز نہ توڑی۔ تیسری دفعہ پھر ماں آئی، پھر نماز پڑھا تھا، ماں نے پھر آواز دی، پھر نہ توڑی۔ کہا جریج تجھے اس وقت تک موت رہے جب تک تسی فحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بددعا دے دی اور جریج نے نماز پڑھی، ماں چلی گئی۔ ایک عورت تھی، لوگ دشمن ہوتے ہیں ان لوگوں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے۔ ایک فحش عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا میں بڑا نیک بنتا ہے، بڑا نام اس کو میں دیکھی کیسے گمراہ کرتی ہوں، اس کو بہکاتی ہوں۔ وہ آئی، اپنا پیش کیا، جریج نے اسے دھتکار دیا، چل نکل جائے یہاں سے۔ وہ باہر، اسے غصہ چڑھا، باہر گئی چرواہے کے ساتھ، اس نے منہ اپنا کالا کیا، وہ اس سے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں کہہ دیا جریج میرے ساتھ بدکاری کی تھی۔ لوگ آئے جو اس علاقے کے تھے، جریج کو پکڑا، مارا، اس کا جو وہ کلی تھی وہ ساری ڈھاڑو دی، وہ سارا کچھ کر دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 بچے بولے ماں کی گود میں، دنیا جب سے 3 بچے، اس سے پہلے کوئی بچہ ماں کی گود میں نہیں بولا۔ ان میں ایک عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ بولے، اور ایک وہ عورت تھی جس کا بچہ اس کے پاس تھا، تو وہ ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے کے اوپر، کہا ماں نے کہا میرا بچہ ایسا خوبصورت بن جائے، ایسا اس کو دولت ملے۔ بچے نے کہا ماں ایسا نہیں، یہ بندہ ظالم ہے۔ بچہ گود میں سے بول پڑا۔ ایک لونڈی گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے، ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ بچہ بول اٹھا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ کہا ماں یہ جو لوگ مارے غلط بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نیک عورت ہے، لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ ایک یہ تھا، اور یہ جریج نے جب کہا ہوا کیا ہے، کہا تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے، وہ اس نے الزام لگا دیا۔ کہا اس کو لے کر آؤ، دیکھا وہ بچے کو لے کر آئے، اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ جریج نے اسے کہا چھوڑو ذرا مجھے، اس کو تھوڑا ٹھونکا لگایا بچے کو، بول تو کس کا بچہ ہے؟ اس نے بول کے کہا میں فلاں چوراہے کا بچہ ہے۔ یعنی اے بچہ، وہ جب بولا گیا وہاں پر، تو اس کے بعد جریج نے لوگوں نے پتہ چل گیا کہ غلطی بیانی کی گئی ہے، تو پھر لوگوں آئے اور آپ سے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں، تو فوراً انہوں نے کلی شلی بنا دی، کہا مجھے بنا دو۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ ماں کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ شرک کا حکم دے پھر ان کی بات نہیں مانی، بجاؤ کوئی
وہ کوئی جس کو تم جانتے نہیں ہو، کہاں سے آیا، کہاں کے رہنے والا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، لبادہ اوڑھ لیا ہے اور قبر بنا لی ہے اور مجاور بن گیا ہے، اور کہنے لگا جی اس کو پکارو، ادھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، یہ دینے والا ہے، یہ کرنے والا بننے والا ہے، اور جھوٹے قصے بنا لیے اس کی شان کے اندر، مرنے والے کی شان کے اندر، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تم جاتے بھی ہو، پیسے بھی دیتے ہو، اپنے حصے بھی خراب کرتے ہو، وقت بھی ضائع کرتے ہو، اور جس کے بعد تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا بچپنا کیا تھا، اس کی جوانی کیا، یہ کہاں سے آیا، کہاں سے بڑھا، اس نے کہاں سے پڑھا، اس کے پاس کیا ہے، تم پتہ ہی نہیں، تم اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تم اپنا ایمان اس کو سپرد کر دیتے ہو، وہ جیسے تم کو چاہے چلاتا ہے، تم رسی تمہارے گلے میں ڈال دی ہے پٹا، تم جدھر کا بٹھاتا ہے بیٹھ جاتے ہو، جہاں اٹھاتا اٹھ جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پر میں تم اس کے تمہارے ماں باپ ہی کہیں پھر بھی یہ شرک نہیں کرنا میرے ساتھ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا شرک نہیں کرنا بات، لیکن دنیا کے معاملے کے اندر ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا ہے، ان کو دینا ہے، تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا مال ہے، جو جیسے مرضی خرچ کریں، یعنی فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک، معروفا، اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم نے پیچھے چلنا ہے اس کے جو میری طرف آتا ہے، جو میری طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ یہ ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف خالص، میں اس کی طرف تم نے چلنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں جب تم لوٹ کر آؤ گے نا، پھر تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا 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 تھا، تم نے جو ماں باپ کی اطاعت کی تھی، فرمانبرداری کی تھی، تو تمہیں اس کا یہ اجر ملا ہے، پھر تمہیں دوں گا وہ اجر، وہ اپنی رحمت دوں گا، وہ اپنی نعمتیں دوں گا، وہ اپنی محبتیں دوں گا، جس کی خاطر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ فرمانبرداری کی تھی۔ تو ذکر ماں باپ کا ہے نا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی بات ماننا، ان کے ساتھ اس سے سلوک، اف لکم، اف بھی نہیں کہنا، باقی تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کا تو اف لکم، اف بھی نہیں کہنا، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، جی ہمیں غصہ چڑھ گیا تھا، جی ہمیں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کو ساتھ تعلم، وہ جان لیں گے ان کے ساتھ میں نے کیا اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو کیا میں نے دینا ہے اپنی رحمت سے۔ یا بنیا، آگے پھر وہ بڑے محبتانہ انداز سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تو ایک دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ او فِي السَّمَاوَاتِ او فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، وہ آسمانوں کے اوپر ہو، وہ زمین کے اوپر ہو، کسی پہاڑ کے اندر ہو، پتھر کے اندر ہو، پھر رب اس کو لے آئے گا۔ یعنی کیا بات بتا رہے ہیں، بات سمجھنے والی ہے، کہ یہ نہیں کہا ڈانٹ کے بیٹا کام نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ لوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا، نہیں، بندہ انسان کی زندگی کا زیادہ حصہ تنہائی میں گزرتا ہے، زیادہ حصہ تنہائی میں گزرتا ہے انسان کا، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، کچھ دیر ہوتے ہیں، کچھ لمحے ہوتے ہیں خاندان کے ساتھ گزارتا ہے، بچوں سے گزارتا ہے، ورنہ زیادہ حصہ انسان کا تنہائی میں گزرتا ہے۔ فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فرمایا کوئی نیکی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، تیرا رب لے کر آ جائے گا اس کو۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ نہیں یہ کام ڈانٹ کے ڈبڑ کے، موبائل ہے، سیدھی سی بات ہے جو آج کل چل رہا ہے، بیٹا اللہ کے ڈرنا، اللہ کے معاملے کے اندر، تو جیسے بھائی چھپا چھپا کے دیکھ، اپنی آئی ڈی چھپا، جو مرضی کر، تیرا رب تو جانتا ہے نا، وہ تیری ہر چیز کو اٹھا کے لے گیا، تم نے جہاں رکھی ہے، جیسے رکھی، جو کام کر، یعنی اللہ کا ڈر بچوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، مجھ سے نہیں ڈرنا، اللہ کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کو کرنا ہے، اللہ کا ڈر بچوں کو ذہن میں بٹھا رہا ہے لقمان، بچوں کو اللہ کا ڈر، ہمیں بھی یہ چیز اللہ کا ڈر، اپنا ڈر نہیں، ہم اپنا ڈر کتنا ہوگا، بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا 15-16 سال کا، پھر ڈر نکل جاتا ہے، وہ کہتا میں بھی پیو جڑا ہو گیا، تو ہر ویلے بولتے ہی رہنا، ہر ویلے ڈانٹتے رہنا، یعنی بچوں کو جب اللہ کا ڈر انسان سمجھاؤ گا نا، پھر بچے سدھریں گے، نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوگا، پھر ماں باپ کا ڈر بھی ہوگا۔ اگر صرف اپنے ڈر رکھیں گے نا، پھر کچھ دیر بعد اپنا ڈر نکل جائے گا، پھر نہ اللہ کا ڈر نہ اپنا ڈر، پھر بے لگام وہ بن جاتے ہیں، پھر وہ قابو میں نہیں رہتے۔ یہ ایک زبردست نقطہ جو لقمان نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ اللہ کا ڈر بچوں کو ذہن بڑھانا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک تیرا رب بہت باریک بین ہے، خبیر باخبر، بہت بڑی چھوٹی چھوٹی، جہاں فرمایا ہم پیچھے پڑھیں گے، پڑھ کے آئے کہ درخت کتنے ہیں، ان گنت، کہاں پتہ نہیں کہاں،
فرمایا کوئی ایک پتا بھی جب درخت سے گرتا ہے تو رب کو پتہ وہ کیا ہوگا گر رہا ہے. اب کے پیچھے کرنا چاہیے کوئی ایک پتا کہاں پر ہے, کہاں پہاڑ تو کہاں دنیا پتہ کہاں پہ کوئی ایک پتا جہاں گرتا ہے تو رب کو پتہ ہے. اور جس طرح تجھے بنائی سے مقصد کریے کہ تجھ سے میں نے پوچھا تجھے کیا کرنا ہے, تو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں, کیسے یار ظلم کی بات ہے. پتے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتہ کہاں پر گر رہا ہے. اور تجھے بنایا اس لیے ہے کہ اللہ نے پتہ رکھنا تو کیا کرتا ہے, پتہ رکھنا اللہ نے تجھ سے پوچھنا کیا کرتا ہے. تو کہتا نہیں پتہ نہیں اللہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, پتہ نہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. نہیں, فرمایا اللہ لطیف بریک بین ہے, باخبر ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ, یا اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا ہے, اور وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, اور اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وصبر علی ما سابق, یہ اور اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے. یعنی پہلا جو تھا نماز پڑھنا, یہ اصل میں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے. نیک کام کرنا, روزے رکھنا, دوسرے نیکی کا کام کرنا, یہ اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے. اس کے اندر اپنے نفس کو صبر کرنا ہوتا ہے. یا اپنے یا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے, اور جو آگے نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کے اندر ہوتا ہے لوگوں کو جب دو گے تو پھر صبر بھی کرنا ہے لوگوں کی باتیں کے اوپر. لوگوں نے باتیں بھی کرنی ہے, لوگوں نے برا بھی بنانا ہے, اس کے اندر تم نے حکمت کا انداز بھی اپنانا ہے, نیکی کا حکم کرنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم امت بنائی اس لیے گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یعنی یہ بڑا اہم معاملہ ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس میں تم نے اپنے نفس سے لڑنا ہے, اس کے اندر نفس کے ساتھ تم جہاد کرنا ہے. اور جو نیکی کا حکم ہے کسی کو برائی سے روکنا اور کسی کو اچھائی کا حکم دینا, اس کے تم لوگوں کی باتوں کا تم نے کیا ہونا ہے, مقابلہ بھی کرنا ہے, صبر کرنا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے. اور جب تک تم کسی کو منع نہیں کرو گے کسی کام سے, تب تک تم خود بھی رک سکتے. اگر کسی برائی کو تم خود لوگوں کو چھوڑ دو نا, یہ کرتے رہیں, پھر تم خود بھی کر پڑو گے وہ کام. آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں وہ کام آ جائے گا. اس لیے جب تم کسی کو کسی کام سے روکو گے تو آئندہ تم خود بھی اس کام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو گے. یہ وصبر علی ما سابق, یعنی یہ صبر کرنا ان کی باتوں کے اوپر. ان ذالک من عزم الامور, یہ سارے کام تو بڑے عظیم کام ہیں, بڑے عظمت والے کام ہیں. یہ جتنے, یعنی کیا مطلب ہے, یہ لقمان نے جتنے کام بتائے رحمت اللہ علیہ, جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے ہمیں بتلایا گیا, جو انہوں نے نصیحتیں کی, فرمایا عزم الامور, یہ بڑا ہی عظیم کام ہے, بڑا ہی اہم کام ہے. ان کاموں کے تمہارا رب خوش ہوتا ہے, تمہارا رب ان کاموں سے تمہیں انعام دے گا, تمہیں اپنے قریب کر لے گا, تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. جب سے لقمان نے اپنے بچوں کو کہا وہ اللہ کا مقرب بن گیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا, اگر تم یہ کام کرو گے, نصیحتیں کرو گے, اپنے بچوں کو بتلاؤ گے, تو تم بھی اس عظیم کاموں کے زمرے کے اندر آ جاؤ گے اور تم بھی اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. وہی ذکر کیا جا رہا ہے. صدق اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن جَاهَدَاكَ, وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں تیرے بارے میں دباؤ ڈالیں, اور اگر وہ دونوں تیرے بارے میں دباؤ ڈالیں, اس بات پر, اس بات پر, ان تشرک بی, ان تشرک بہ, یہ کہ تو میرے ساتھ شرک کرے, یہ تو میرے ساتھ شرک کرے, ما لیس لک بہ علم, ما لیس لک بہ علم, جس کا کہ تجھے کوئی علم نہ ہو, جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو, فلا تطعہما, فلا تطیعہما, تو ان دونوں کی بات نہیں ماننی, بس ان دونوں کی بات نہیں ماننی, وصاحبہما, وصاحبہما, اور ان دونوں کے ساتھ گزر بسر کرنی ہے, اور ان دونوں کے ساتھ گزر بسر کرنی ہے, دنیا, فی دنیا, دنیا میں, معروفا, اچھے طریقے سے, اچھے طریقے سے, واتبع سبیلا, واتبع سبیلا, اور اس راستے کی پیروی کرنی ہے, اس راستے کی پیروی کرنی ہے, من اناب الی, من اناب الی, جو میری طرف آتا ہے, جو میری طرف آتا ہے, ثم, پھر, الیہ, میری طرف ہی, میری طرف ہی, مرجعکم, مرجعکم, تمہارا لوٹ کر آنا ہے, تمہارا لوٹ کر آنا ہے, فأنبئکم, فأنبئکم, بس میں بتاؤں گا تم کو, بس میں بتلاؤں گا تم کو, بما کنتم تعملون, بما کنتم تعملون, ان
اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انہا، انہا، یقیناً وہ، یقیناً وہ، ان تکو، ان تکو، اگر ہو، مثقال، 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 وزن کے برابر، وزن کے برابر، حبۃ، حبۃ، دانا، دانا، من خردل، من خردل، رائی کے، رائی کے، یعنی اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی، فتکن فی صخرۃ، فتکن فی صخرۃ، پس وہ کسی چٹان میں ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، یأتی بہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا. اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا. ان اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لطیف، لطیف، باریک بین ہے، باریک بین ہے، خبیر، خبیر، باخبر ہے. باخبر ہے. یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے، وانہا عن المنکر، وانہا عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کر، اور برے کاموں سے منع کر، واصبر، واصبر، اور صبر کر، اور صبر کر، علی ما اصابک، علی ما اصابک، ان چیزوں پر جو تجھے پہنچے، ان چیزوں پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک، ان ذالک، یقیناً یہ، یقیناً یہ، من عزم الامور، من عزم الامور، بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. ہمت والے کاموں میں سے. جزاک اللہ خیر.